بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز طلباء اور معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیسن کے اندر، اس لیکچر کے اندر ہم الدرس الثانی دوسرے سبق کی بقیہ 2 مشقیں پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عربی سمجھنے، پڑھنے اور اس کو قرآن فہمی کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ التدریب الرابع سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے، اور اس مشق کے اندر اوپر جو سوال ہے وہ یہ ہے: اجب اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ۔ اجب یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ واحد مذکر مخاطب کے لیے اجب کا لفظ آئے گا فعل امر میں۔ فعل امر وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ اجیبی مذکر کے لیے اجب اور مؤنث کے لیے اجیبی۔ تو جب مذکر مخاطب ہوگا تو اس وقت ہم کہیں گے اجب، اور جب مؤنث مخاطب ہو تو اس وقت بولا جائے گا اجیبی۔ جواب دیجئے عن الاسئلۃ الآتیہ، درج ذیل سوالات کے، درج ذیل مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔ طالب علم مذکر مخاطب ہو تو اس وقت اجب کا لفظ، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اجب مذکر مخاطب یعنی طالب علم مذکر ہو تو اس کے لیے ہم اجب کہیں گے، اس کو کہا جائے گا اجب۔ اور جب پڑھنے والی بچی ہو، طالبہ ہو، تو اس وقت کہا جائے گا اجیبی۔ اسئلۃن سوال کی جمع آتی ہے اسئلۃن۔ سوال نمبر 1 ہے: کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے؟ آپ کا حال کیا ہے؟ کیف، اسی طرح نیچے دوسرے سوالات میں دیکھیں، ما کا لفظ، حل، فی ای صف، فی ای، یہ جو حروف ہیں یا اسماء ہیں انہیں کہتے ہیں ادوات الاستفہام، یعنی جن الفاظ کے ساتھ عربی زبان میں کسی سے کوئی بات پوچھی جائے ان کو کہتے ہیں ادوات الاستفہام۔ ادوات الاستفہام یعنی وہ الفاظ جو سوالات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 میں کیف کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے؟ پہلی مشق کے اندر بھی ہم نے یہ چیز پڑھی ہے۔ تو جواب میں آپ کہیں گے انا بخیر والحمد للہ، انا بخیر والحمد للہ۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ انا بخیر والحمد للہ، میں خیریت سے ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ مسموکا، سوال نمبر 2، مسموکا، اصل میں یہ تھا ما اسموکا، تو اس کو اگر آپ الگ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر سین کو پیچھے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی اس صورت میں آپ جو حمزہ متحرک ہے جس کے نیچے زیر آتی ہے اسموکا، اسم یعنی حمزہ زیر ای، اس کو آپ نہیں پڑھیں گے اور سین کو پیچھے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، مختصر کریں گے۔ مسموکا، ما اسموکا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ اپنا جو نام ہے وہ بتائیں گے، اسمی عبداللہ، اسمی عبد الرحمن۔ تو جو بھی آپ کا نام ہے
وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے، اور اسم کا عبداللہ نہیں کہیں گے، چونکہ یہاں پہ جو کاف زبر کا ہے یہ ضمیر آتی ہے مخاطب کے لیے، اور سوال پوچھا جاتا ہے مخاطب سے، جبکہ جواب بندہ اپنی طرف سے دیتا ہے، لہذا اس میں آپ اسمی کہیں گے، یا متکلم کا اضافہ کر کے اسم کی نسبت اپنی طرف کریں گے تو جواب آپ کا درست ہوگا، اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ سوال نمبر 3، حل انت طالبۃ، کیا آپ ایک طالبہ ہیں؟ کیا آپ ایک طالبہ ہیں؟ تو یہاں پہ سوال ہو رہا ہے مؤنث سے، سوال مؤنث سے ہو رہا ہے، یعنی طالبہ سے ہو رہا ہے، علم حاصل کرنے والی بچی سے ہو رہا ہے، لہذا یہاں پہ جواب کے اندر اگر طالب علم مذکر ہو تو وہ کہے گا انا طالبٌ، اور یہاں پہ چونکہ سوال ہو رہا ہے مؤنث سے، لہذا جواب کے اندر بھی مؤنث کا لفظ استعمال کیا جائے گا، انا طالبۃ، نعم انا طالبۃ۔ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ طالب علمہ ہیں، طالب علم ہیں؟ طالب علم ہو تو انا طالبٌ، اور طالبہ ہو تو اس صورت میں انا طالبۃ، اور حل کے جواب کے اندر کہا جائے گا نعم، جی ہاں، جی ہاں انا طالبۃ، جی ہاں، نعم انا طالبۃ، نعم انا طالب۔ سوال نمبر 4، فی ای صف انت، آپ کس جماعت میں ہیں؟ انا فی صف سادس۔ اب یہاں بھی سوال ہو رہا ہے مؤنث کے ساتھ، تو جواب میں آنا کا لفظ کہا جائے گا، چونکہ متکلم میں جمع متکلم اور واحد متکلم ان کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، واحد متکلم کے لیے آنا، اور متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، جمع متکلم کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے نحنو، آنا اور نحنو۔ آنا واحد متکلم کے لیے، جب ایک بندہ اپنی طرف سے بات کرتا ہے تو اس صورت میں آنا کا لفظ، آنا کی ضمیر استعمال ہوگی، اور جب زیادہ ہوں تو اس صورت میں یعنی ہم کا معنی دینے کے لیے نحنو کی ضمیر استعمال کی جائے گی۔ فی ای صف انت، آپ کس جماعت میں ہیں؟ تو آنا کا جو لفظ ہے یہ چونکہ واحد متکلم کے لیے آتا ہے، اب اس میں مذکر اور مؤنث کی تخصیص نہیں، اگر کوئی مذکر ہو تو وہ بھی کہے گا میں، مؤنث ہو تو وہ بھی کہے گی میں، لہٰذا دونوں صورتوں میں جواب جو ہے وہ آنا کے ساتھ دیا جائے گا، انا فی صف سادس، میں چھٹی جماعت میں ہوں۔ تو این کا لفظ جو ہے یہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ قاف زیر سین کس، یعنی فی ای صف، کس جماعت میں ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ مشق مکمل ہو جاتی ہے۔ التدریب الخامس کی طرف آتے ہیں، ضع الحرف المناسب فی المکان الخالی ثم اقرئی جمیع الحروف بنطق صحیح۔ تو یہ مشق حروف تہجی کے بارے میں ہے کہ حروف تہجی آپ کو پہلے سبق کے اندر پڑھائے گئے ہیں، تو اس مشق کے اندر حروف تہجی خانوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، کچھ حروف اس میں سے مس ہیں وہ نہیں لکھے ہوئے، تو جو حروف ترتیب کے ساتھ یہاں پہ نہیں آئے ان کو آپ نے ان ڈبوں کے اندر، ان خانوں کے اندر لکھنا ہے، یعنی خالی جگہ میں مناسب حرف کو لکھنا ہے، اور پھر ان حروف کو صحیح انداز میں آپ نے پڑھنا ہے۔ تو با کے بعد جو خانہ خالی ہے اس میں آپ لکھیں گے تا، یہاں پہ آئے گا تا، ہا کے بعد آئے گا خا، زال کے بعد را اور زا، ترتیب سے دو خانے خالی ہیں لہذا یہاں پہ را اور زا آئے گا، سین کے بعد شین، اور داد کے بعد زوا سے پہلے جو خانہ خالی ہے دوسری لائن کے اندر ہے یہاں پہ، تو اس میں آئے گا طا، آئین کے بعد غائن، قاف کے بعد قاف جو کشک والا ہے وہ آئے گا، اور لام کے بعد میم، نون کے بعد ترتیب سے آتا ہے واو، اور ہا کے بعد حمزہ،
اور یہاں آخر میں یا آتا ہے۔ تو ان کو ہم ایک بار پھر صحیح نطق کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ اس کا تلفظ ہے۔ تو اس کو آپ بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، مشق ہو جائے گی۔ تو جتنا اس کو پڑھیں گے اتنے تلفظ درست ہوگا۔ ان حروف کو آپ نے عربی تلفظ کے ساتھ عربی خط میں لکھنا ہوتا ہے۔ عربی خط جو ہے وہ اردو سے مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح کہ یہ عربی میں حروف لکھے ہوئے ہیں، الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان الفاظ کو آپ نے اس طرز میں لکھنا ہوتا ہے۔ تو اردو اور عربی کی رائٹنگ میں، لکھائی میں فرق ہے۔ تو اس کے ساتھ جو سبق نمبر 2 ہے وہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک بھی کریں، حوصلہ افزائی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ جو آپ کے آس پاس طالب علم ہیں ان کو بھی ضرور بتائیں چینل کے بارے میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ عربی زبان سے استفادہ کر سکیں۔ آج کل ویسے بھی طلباء جو ہیں وہ گھر بیٹھ کر چھٹیوں میں ان کتابوں کو آسانی کے ساتھ یہ لیکچر دیکھ کر، ویڈیو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، سبق وہ ایزیلی یاد کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور درست انداز میں قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔